عمران خان کے تمام انسانی اور آئینی حقوق سلب کر لیے گئے، سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں کرنے کا حکم آ گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 59 روز گزر چکے ہیں۔ 59 روز سے مسلسل عمران خان کے آئینی اور انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ سائفر کیس کا ٹرائل بھی اڈیالہ جیل کے بند کمرے میں کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے اس فیصلے پر شدید رد عمل دیا ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تصویر منظر عام پر آنے کے خوف سے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جیل میں ٹرائل کا وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا۔ جیل میں ٹرائل کے حوالے سے وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن فیئر ٹرائل کی صریح خلاف ورزی ہے، جسے کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ دستور کا آرٹیکل 10A ہر شہری کو منصفانہ سماعت کا حق دیتا ہے، تو شاخانہ کی طرح سائفر کے معاملے پر قائم من گھڑت مقدمے میں بھی پہلے سے طے شدہ فیصلے کے مطابق ٹرائل کو نہایت عجلت میں ایک خاص انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ان کی اہلیہ اور ہمشیرہ کی ملاقات۔ چیئرمین عمران خان سے آج اڈیالہ جیل میں ان کی اہلیہ اور ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی۔ وکلاء کے اطلاعات کے مطابق عمران خان کو گزشتہ رات مزید چھوٹے سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی کھلی توہین ہے۔ عمران خان کی نیب عدالت سے خارج ہونے والی ضمانتیں بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئیں۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے نیب عدالت سے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں خارج ہونے والی دونوں ضمانتوں کے خلاف بھی درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہیں۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ دیگر 9 کیسز کی طرح ان 2 کیسز میں بھی عمران خان کی ضمانتیں جلد بحال ہو جائیں گی۔ عمران خان کی جان کو خطرے کے خلاف درخواست پر عائد اعتراضات دور ہو گئے۔ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ نے اڈیالہ جیل میں ان کی جان کو شدید خطرے کے پیش نظر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے اعتراضات عائد کیے تھے۔ آج چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے ان اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ درخواست جمع کروائی، جس کو سماعت کے لیے پرسوں مقرر کر دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں عثمان ڈار اغوا کیس کی سماعت۔ رہنما تحریک انصاف عثمان ڈار کو کراچی سے تقریباً 2 ہفتے قبل اغوا کیا گیا اور تاحال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ عثمان ڈار کی بازیابی کے لیے ان کے وکلاء نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آج ہی عثمان ڈار کے اغوا کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی سیکرٹری داخلہ سندھ کو بھی تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پشاور ریجن عرفان سلیم کی رہائی کا حکم دے دیا۔ عرفان سلیم کو چند روز قبل پشاور سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے خلاف ان کے وکلاء نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے عرفان سلیم کو فوری رہا اور پولیس افسران اور چیف سیکرٹری کو آئندہ صوبے بھر میں غیر قانونی گرفتاریوں سے فوری باز آنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ڈی سی پشاور اور چیف سیکرٹری سے بیان حلفی بھی لے لیا۔ تحریک انصاف اور عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کے منصوبے پر کام شروع۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے، انتخابی نشانات واپس لینے کے لیے درخواستیں دائر۔ الیکشن کمیشن درخواستوں پر ابتدائی سماعت 10 اکتوبر کو کرے گا۔ خالد محمود خان، محمد اون ثقلین کی طرف سے درخواستیں دی گئیں، جس میں کہا گیا عمران خان توشہ خانہ کیس میں نااہل ہوئے، اس لیے پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے، اور پی ٹی آئی نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لی، اس لیے انتخابی نشان واپس لیا جائے۔ نگراں حکومت کا عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ نگران حکومت نے بجلی 3 روپے 28 پیسے مزید مہنگی کر دی۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم اور نگران حکومتوں کی مچائی ہوئی مہنگائی مکمل بے قابو۔ سینئر صحافی عدنان عادل نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، ستمبر میں مہنگائی کی سرکاری شرح 31.4% رہی۔ ماہرین معیشت کے مطابق اگر مہنگائی کی شرح 30% ہو جائے تو پاکستان میں 2.25 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج پر پولیس کا مقبوضہ کشمیر والا رد عمل۔ آزاد کشمیر میں عوام بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے، جس کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، لاٹھی چارج کی اور شیلنگ بھی کی۔ آزاد کشمیر میں پہلے تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی اور اب وہاں مقبوضہ کشمیر والا ماحول بنایا جا رہا ہے۔